کیا آپ ایران کی فوج کی طاقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ بالکل درست جگہ پر ہیں۔ ایران کی فوج جسے ارتش کہا جاتا ہے مشرق وسطی میں ایک زبردست طاقت ہے۔ ان کی فوجی طاقت اور حکمت عملی نے انہیں خطے میں ایک اہم مقام دلایا ہے۔ 3,50,000 سے زیادہ فعال فوجیوں کے ساتھ وہ اپنی روایتی اور غیر روایتی دونوں طرح کی جنگ کے لیے بخوبی تیار ہے۔ ان کی تربیت اور تیاری انہیں کسی بھی قسم کی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ان کے اسلحہ خانوں میں ٹینکوں اور توپ خانوں سے لے کر جدید ڈرون اور میزائلوں تک سب کچھ شامل ہے۔ ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہیں جو ان کو کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ لیکن بات صرف تعداد کی نہیں، ان کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی بھی بہت اہم ہے۔ ایران کی حکمت عملی غیر متناسب جنگ پر مرکوز ہے، یعنی بڑی اور تکنیکی طور پر زیادہ ترقی یافتہ افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر روایتی ہتھ کنڈوں کا استعمال۔ ان کی غیر روایتی حکمت عملی انہیں دشمن کے خلاف ایک مضبوط موقف فراہم کرتی ہے۔ وہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے گوریلا حکمت عملی، سائبر جنگ اور علاقائی جنگ پر زور دیتے ہیں۔ ان کی گوریلا حکمت عملی، سائبر جنگ کی مہارت انہیں دشمن کے خلاف ایک مضبوط موقف فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا اگرچہ ان کے پاس سب سے بڑی فوج نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا حکمت عملی کا نقطہ نظر انہیں ایک اہم کھلاڑی بنا دیتا ہے۔ ان کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی انہیں عالمی سطح پر ایک اہم مقام دلانے میں مدد کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ ایران اپنی توجہ غیر متناسب جنگ پر مرکوز رکھتا ہے۔ اس میں وہ روایتی جنگی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران نے اپنی فوج کو جدید بنانے کے لیے کئی اہم اقدام اٹھائے ہیں۔ سائبر جنگ کی دنیا میں ایران نے اپنی صلاحیتوں میں بے حد اضافہ کیا ہے۔ ان کی یہ مہارت انہیں صرف اپنے دفاع کے لیے ہی نہیں بلکہ دشمن پر حملہ کرنے کے قابل بھی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ سائبر جنگ میں وہ دشمن کے نظام کو مفلوج کر سکتے ہیں اور معلومات کی جنگ میں سبقت لے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں زبردست ترقی کی ہے۔ ان کے جدید ڈرون صرف نگرانی نہیں کرتے بلکہ حملہ آور مقاصد کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان ڈرون کی مدد سے ایران اپنی جنگی حکمت عملی کو اور بھی مؤثر بنا رہا ہے۔ ایران کی اس جدید حکمت عملی میں علاقائی اتحاد بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ جنگی منصوبہ بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی فوجی صلاحیت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس طرح کے اتحاد انہیں خطے میں ایک مضبوط قوت بناتے ہیں جو کسی بھی بیرونی خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے۔ ان جدید اقدامات نے ایران کی فوج کو ایک جدید اور مؤثر فوج میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ حکمت عملی انہیں روایتی میدانی جنگ کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں برتری فراہم کرتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایران نے جدید جنگی ہتھ کنڈوں اور ٹیکنالوجی میں اپنی فوج کو بہت مضبوط کیا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایران بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی فوج کی طاقت کا لوہا منوا رہا ہے؟ جی ہاں، ایران صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں کرتا بلکہ عالمی تجارت کے لیے محفوظ ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایرانی بحریہ نے اپنی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، جس کی بدولت وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کارروائی کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی بھی اس کی فوجی قوت کا اہم جزو ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں بے حد ترقی کی ہے، جس سے وہ اب دور دراز ہدفوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل صلاحیت ایران کو عالمی سطح پر ایک طاقتور قوت بناتی ہے جو کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتی ہے۔ ایران کی فوجی قوت اس کے انٹیلیجنسی نیٹ ورک
اور خفیہ حکمت عملی پر منحصر ہے۔ ایران دنیا بھر میں اپنے انٹیلیجنسی نیٹ ورک کو مضبوط کر رہا ہے اور معلومات کی جنگ میں بھی سبقت لیے ہوئے ہے۔ یہ حکمت عملیاں ایران کو عالمی سطح پر ایک مضبوط اور مؤثر فوج کے طور پر ابھارتی ہیں۔ دوستوں، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایران نے جوہری توانائی کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک ایٹمی قوت بن گیا ہے اور دنیا میں موجود چند ایٹامک پاور رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اس میں کیا جھوٹ ہے اور کیا سچائی ہے، اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دلائل کی روشنی میں آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔